رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوۃ یوسف، اب یہاں تک تو بات بڑی اچھی یہاں تک کھولی ایک طرح سے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر ایک عام کہانی ہوتی، یوسف علیہ السلام تخت و تاج پر بیٹھ گئے، تخت و تاج ان کے ہاتھ میں آ گیا اور زلیخا سے ان کی شادی ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگی، کہانی یہاں ختم ہو جانی تھی اگر کوئی دنیاوی کہانی تھی ہوتی، لیکن یہ دنیاوی کہانی تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو قرآن ہے جو نصیحت ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے جو ذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ اب ایک بات رہ گئی ہے یوسف کے بھائیوں کی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ بڑا سخت قحط پڑا اور مصر، شام، کنعان اور دوسرے ممالک بھی اس قحط کی لپیٹ میں آئے، اور باقی ممالک کی تو پلاننگ نہیں تھی نا، جیسے یوسف علیہ السلام جو وہاں کے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے، یا وزیر معیشت کہہ لیجیے، اکانومسٹ تھے وہاں کے، انہوں نے بڑی اچھی پلاننگ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے قحط کے سال بھی بڑے اچھے گزرنے لگے، جبکہ اور جگہوں پر قحط سے لوگ بھوکے مرنے لگ گئے۔ کنعان میں بھی جہاں یعقوب علیہ السلام اور ان کے 10 بھائی رہتے تھے، 11 بھائی رہتے تھے، وہاں بھی یہی ہوا کہ اس قحط کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ بیٹے دیکھ رہے ہو کیا حال ہے قحط کا، کس طرح قحط پڑ رہا ہے، تنگ ہے۔ تو بیٹے کہنے لگے کہ کیا کریں؟ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے جاؤ عزیز مصر کے ہاں جاؤ، میں نے سنا ہے وہ بڑا رحم دل آدمی ہے، تو جاؤ جا کے جو ہے اس سے غلہ مانگ لاؤ اپنی قوم کے لوگوں کے لیے۔ اچھا، یہاں پر زندگی سب سے بڑی حقیقت یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کو بے برکت ہو تو صلہ رحمی کیجیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہمیں صلہ رحمی سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ بہن بھائیوں کے ساتھ اس میں سلوک کیا جائے، بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ صحیح نہیں بات؟ اب آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جو وہاں کے سردار ہیں کنعان کے، ان کے بیٹوں نے اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈالا، اور یہاں تک کہ وہ کہیں دور ہی چلا گیا، وہ مر گیا، جو بھی ہوا، اسے مرے تو نہیں تھے یوسف علیہ السلام،
مگر یہ ہے ان کو تو ان کے سامنے لوگ مر بنا گئے ہوں گے کنویں میں، کون نکالے گا کنویں سے. جب قطع رحمی کی جائے تو رزق میں کمی واقع ہوتی ہے. رشتوں کو کاٹ ڈالنے سے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے. رشتوں کو کبھی بھی نہ کاٹیے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ اب جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے والد نے بھیجا کہ جاؤ. ان کو تو نہیں پتا تھا ان کا بیٹا ہی مصر کا بڑا ہوا بادشاہ بن چکا ہے. انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، جاؤ جا کے اس سے غلہ مانگ لاؤ. ہم نے سنا اس کی قوم بڑی خوشحال ہے صحت میں بھی. فدخلوا علیہا، یہ سب نکلے اور چلے گئے. یوسف علیہ السلام ان کے 10 بیٹوں نے 11 اونٹ لیے اور 11 اونٹوں پر ہی سوار ہو کے گئے اور یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے. فعرفہم، یوسف نے دیکھتے ہی ان بھائیوں کو پہچان لیا. اور وہم لہ منکرون، مگر وہ ان سے بے خبر تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تو انہیں فوراً پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دے کہ اب تمہارے بھائی آ رہے ہیں. نبی ہے نا یوسف علیہ السلام، دیکھو اب تمہارے بھائی تمہارے در پر آ رہے ہیں، ضرورت سے آ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام اس کے حال سے بے خبر تھے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اور تیار کیا سامان سفر، وہ تمام اشیاء جن کے لیے سفر کی ضرورت پڑتی ہے. جہاز بھی اسی سے نکلا، یاد رکھے جہاز، اور جہیز بھی اس سے نکلا ہے. سامان کا تیار کر رہے نا کہ سفر میں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور بھی جہاز میں بہت کچھ لاد لیا جاتا ہے اور جہیز میں بھی لڑکی کو بہت کچھ دے دیا جاتا ہے. یہ تمام سب ایک ہی لفظ سے نکلے ہوئے، جیم ہاضا، جہازا یا جہازا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان سفر تیار کر لیا. ان کے اونٹوں کے پالان، غلے کی بوریاں اونٹوں پر رکھوا دی. قال ائتونی بعقل لکم من ابیکم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب پاس بلا کے بٹھا کر ان سے پوچھا ہوگا اچھا تم لوگ کتنے بھائی ہو، کیا ہو. تو یہ 10 بھائی تھے، 11 اونٹ تھے. تو یوسف علیہ السلام کو پہچان بھی رہے تھے، پھر اپنا بھائی بھی ان کو سگا یاد تھا. اب باپ جو یعقوب علیہ السلام ہے وہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں. ان کے معاملے میں وہ اپنے 10 بیٹوں پہ اعتبار نہیں کرتے، ان کے ساتھ نہیں بھیجا. کہا تم نے یوسف کو بھی مار ڈالا تھا، اب کہیں میرے بیٹے کو بھی مار ڈالو، یہ بھی ستیلا ہے تمہارا. تو تم جاؤ. تو 10 افراد، 10 بھائی 11 اونٹ لے کر آئے تھے. یوسف علیہ السلام نے ان کا مال جو پورا غلہ وغیرہ بوریاں وغیرہ لدوائیں. فَأَلَاتُونِي بِعَقْلٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُم، جب پوچھا تو کہنے لگے میرے بھائی کے یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ لے آؤ اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ سے. میں نے آپ کو بتایا 3 طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک اللاتی ہوتا ہے، اخیافی ہوتا ہے، اور ایک عینی ہوتا ہے. عینی میں سگے بہن بھائی ہوتے ہیں. اللاتی جن کی مائیں ایک اور باپ علیحدہ علیحدہ ہوں، اور اخیافی اللاتی جن کے باپ ایک اور مائیں علیحدہ علیحدہ ہوں، اور اخیافی جن کی مائیں ایک اور ماں ایک اور باپ علیحدہ علیحدہ ہوں، اخیافی ہوتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے جاؤ اپنے اللاتی بھائی کو میرے ہاں لے کر آؤ. پھر کیا ہوا؟ الا ترون، کیا نہیں تم دیکھ رہے؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام جتا بھی رہے ہیں. اچھا، یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے تو گویا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا انٹرویو کر لیا. اچھا تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے، تمہارا مشغلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اہل شام سے آئے. کہنے لگے یوسف علیہ السلام کہنے لگے تم مصر کے تو نہیں. اپنے بھائیوں کو پہچان بھی رہے ہیں لیکن پھر یہ پوچھا تم مصر کے تو نہیں لگتے، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم شام سے آئے ہیں، ہمیں قحط سے ستایا ہے تو ہمیں غلہ لینے آئے ہیں. الا ترون، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ انی اوفی کیلا، میں تمہیں پورا غلہ دے رہا ہوں، تول کر جو پورا ناپ دے رہا ہوں.
وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں نہایت مہمان نواز بھی ہوں، تمہیں بٹھایا ہے، کھلایا ہے، تمہارا خیال رکھا ہے. منزلین، عزت کرنے والا، منزلت کرنے والا بھی ہوں. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اتنے ظلم کے باوجود بھی کوئی بے طوری نہیں کیا. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے، اور اپنے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام نے بڑے اچھے رویے کے ساتھ ان کو ان کے اونٹ بھی غلہ بھر کے دیے، ان کو کھلایا پلایا بھی، ان کی عزت افزائی بھی کی، ان سے باتیں بھی کی. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا دیکھو میں تمہیں زیادہ بھی دے رہا ہوں، عہدے دے رہا ہوں، پھر تمہاری عزت بھی کر رہا ہوں، مہمان نواز بھی ہوں، تو اگر تم میرے پاس اپنے بھائی کا، اگر تم نہ آئے میرے پاس ساتھ اس کے، یعنی اپنے بھائی کو لے کر نہ آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، عِندِي، میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا، کوئی ناپ نہیں دوں گا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا. وَلَا تَقْرَبُونَ، نہ میں تم اپنے پاس بلاؤں گا، بھگا دوں گا باہر. پہلی دفعہ آئے تو عزت بھی کی، کھلایا پلایا بھی، مگر دوسری دفعہ کہنے لگے، دوسری دفعہ تو اپنے بھائی کے بغیر آئے نا، اپنے سگے بھائی سے ملنا چاہ رہے ہیں نا، اپنے بھائی کے بغیر آئے تو تمہیں میں یہاں پہ نہیں وہ کرنے دوں گا، اس کو لے کر آؤ جو تمہارا دوسرا والا بھائی. کہنے لگے اچھا آپ یوسف علیہ السلام کا مثبت رویہ دیکھیے، بھائیوں کے منفی رویوں کے، ان کو قتل کرنے کی تو کوئی، مارنے کی تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی نا، انہوں نے کوئی پھینک دیا تھا. قالوا، وہ کہنے لگے، سنراود عنہ، ہم البتہ بڑا ہی ہیلا کریں گے. تراودو، نراودو، بہکانا، اکسانا، ہیلا کرنا، راغب کرنا، موٹیویٹ کرنا کے میننگ میں آتا ہے. یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے ابو سے بولیں گے، بڑا موٹیویٹ کریں گے، ترغیب دیں گے، بہانہ کریں گے. حتی المقدور، جدوجہد کریں گے. آباؤ، اپنے والد کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ کام کر کے ہی چھوڑیں گے، ہم لے کر آئیں گے آپ کے پاس اپنے بھائی کو. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ کہنے لگے، فَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، فرمایا یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو، ملازموں کو، انہیں کہا تھا نا، یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ ان کو غلہ بھرپور دو، لیکن اس کے پیچھے ایک اور بات بھی کی، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، اور ان کی پونجی، ان کی جو پیسے انہوں نے خریدنے کے لیے دیے ہیں نا غلہ، یہ جس کی پیسے ہیں وہ اس کی بوری میں رکھ دو اور منہ بند کر دو. یعنی انہوں نے کچھ دیے تھے یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے غلہ بھر بھر کے دیا. اب اپنے ملازموں سے بول رہے تم لوگ جب بوریاں بند کرو گے نا غلے کی اور لا دو گے ان کے اونٹوں پر، تو جو پونجی یا جو پیسے انہوں نے بوریوں کو، غلے کو خریدنے کے لیے دیے، وہ پیسے بھی ان کے اس میں رکھ دینا اور غلے کے وہ منہ بھی سی دینا. غلہ بھی یہ لے جائیں اور اپنے پیسے بھی لے جائیں، ان دوہرا فائدہ ہوا، مال بھی آ گیا اور پیسے بھی نہیں لگے. یہ چیز کیا تھی؟ ایک تو صلہ رحمی تھی کہ میرے بھائیوں سے پیسے کیسے لوں، میرے ہاتھ میں سارا اختیار میں دے سکتا ہوں. آج یہ سارے قوم میری پلاننگ کی بدولت تو کھا پی رہی ہے، خوشحال ہے، اچھی ہے. یوسف علیہ السلام نے تو صلہ رحمی کی. دوسری، ایک فطرت کو جاننا کہ یہ لالچی ہے فطرت. اگر ان کو پونجی بھی ملے گی، غلہ بھی ملے گا، تو اس پر لازمی آئیں گے، باپ سے لڑ کر بھائی کو لے کر آئیں گے، ضرور لے کر آئیں گے. لالچ بھی آ جائے گی نا کہ لوگوں کو پیسے بھی مل گیا، غلہ بھی مل گیا، اگلی دفعہ پھر جاتے ہیں تو اور مل جائے گا، پیسے بھی بچ جائیں گے. یہ فطرت دے کر یوسف علیہ السلام نے ان کی پونجی بھی رکھوا دی ان کے تھیلوں میں اور غلہ بھی ساتھ اونٹوں پہ رکھوا دیا ان کے. لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، امید ہے کہ وہ اسے پہچان لیں گے. انقلبوا الى اہلہم، جب وہ لوٹیں، اذا انقلبوا الى اہلہم، جب وہ لوٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ کر واپس آئیں. یہ چانس تو یہ تھا کہ غلہ خریدے اور گھر چلے جائیں، کہتے چھوڑو کون جائے، اب ابو تو بھائی کو بیچ نہیں رہا، وہ ہمیں دے گا نہیں، چھوڑو کون جائے. تو پونجی بھی واپس رکھوا کے
یوسف علیہ السلام نے دوسری دفعہ آنے کا چانسز کو زیادہ کر دیا. کیا 100% چانس ہے کہ یہ واپس آئیں گے. لعلہم یرجعون, ممکن ہے اس وجہ سے وہ میرے ہاں لوٹ آئیں. فلما رجعوا الی ابیہم, جب یہ اپنے باپ کی طرف کنعان لوٹے, کنعان جب گئے, قالوا, وہ کہنے لگے, یا ابانا منع منا الکیل, سامان کے کھولنے سے پہلے کہا کہ اے والد, لڑکے کہنے لگے ہم سے اناج روکا گیا ہے. آتے ہی جھوٹ بولا, ہم سے اناج روک لیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ پہلے ماحول بنا دیا جائے. اور ماحول کیا بنایا جائے کہ ہم کہیں گے کیا انہوں نے کہہ دیا کہ اب اناج مت لے. بیٹے جاتے ہی بول رہے ہیں کہ ہم سے اب اناج روک دیا گیا. انہوں نے کہا ہے مت آنا, اگر بھائی کو نہ لائے تو آپ لازمی بھائی کو بھیجیے, تب اناج ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. تو جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو کہنے لگے, اے اب والد, ہمیں منع کر دیا گیا کہ اب ہم تمہیں نہیں دیں گے. فارسل معنا اخانا, اور اس نے ہمیں, بادشاہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دو. جب تک کہ وہ بھائی نہیں بھیجیں گے آپ, اس وقت تک وہ غلہ بھی نہیں دے گا بادشاہ. نقتل انا لہو لحافظون, ہم نقتل قالو کیلا سے, ہم تول لائیں گے, ناپ لائیں گے, مول لائیں گے. ہم غلہ, بہت سارا غلہ توڑ کر لے آئیں گے اگر آپ ہمارے بھائی کو بھیجیں گے. یعنی بادشاہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اب مت آنا, ہمیں منع کر دیا گیا کہ اگر تمہارا 11واں بھائی آئے گا تو تمہیں غلہ ملے گا, اگر نہیں آئے گا تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. کون بول رہے ہیں؟ ان کے 10 بھائی بول رہے ہیں. حل آمنکم علیہ, کیا آپ ہم پر بلیو کریں گے, یقین کریں گے کہ ہم سچ بول رہے ہیں. حل آمنکم علیہ الا کما امنتم علی اخیہ, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, قولا میں یعقوب علیہ السلام ہے, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بچے کے معاملے میں, بنیامین کے معاملے میں تم پر میں اعتبار کر لوں؟ تم جو کہہ رہے ایمان لانے سے مراد, آمنہ سے مراد, بلیو کر لوں تم پر, تم نے جو یوسف کے ساتھ کیا ہے. اللہ کما آمنتکم علی اخی, سوائے اس کے جو میں نے تم سے پہلے, من قبل, اس سے پہلے تم پر جو میں نے یوسف کے معاملے میں اعتبار کیا, تب تم نے کیا کیا تھا؟ ہو سکتا ہے تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو. پہلے بھی تم یوسف کو یہی بول کر لے کے گئے تھے نا کہ ہم پکنک منانے, کھیل کود کرنے, کھانے پینے جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ, بھائی کو بھیج دیجیے. اور تم نے مجھے ان پر لباس لا کے دے دیا, کرتا لا کے دے کے یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. اور مجھے تو نہیں معلوم تم نے کیا کیا, تمہارے دلوں کا بغض تو مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا بغض ہے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں. تو یہی بنیامین اسی یوسف کا بیٹا ہے, بھائی ہے. تو میں تم پر کیسے اعتبار کر لوں اس یوسف کے بھائی کے بارے میں جا کر تم نے یہ کیا. بھیڑیے کو بقول, بھیڑیے تو تمہارے بقول تم نے بھیڑیے کو کھلا دیا ہے. یعقوب علیہ السلام کو تو اللہ نے بتا دیا تھا کہ ان کو بھیڑیے نے نہیں کھایا, وہ زندہ ہیں. بیٹا یہ کھیل کود کرنے نہیں آئی, آپ یہاں پہ ڈیزائننگ نہ کروائیں. قرآن پہ توجہ, ترجمہ کھولا کریں, کنسلٹ کریں, آج سے میں پڑھ کیا رہی ہوں اور لکھا کیا ہے وہاں, کیونکہ ہر ایک ترجمے بعض اوقات میں دیکھتی ہوں ڈفرینٹ ہیں. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین, اگر میں نے بھیجا تو پس اللہ ہی کی حفاظت میں بھیجوں گا. مجھے تم پر تو ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے, نہ تمہاری نگرانی پر بھروسہ ہے, نہ تمہاری بات پر بھروسہ ہے کہ واقعی بادشاہ نے تمہارے بھائی کو بلوایا ہوگا, کہ میں تم پر اعتبار کر کے دیکھ چکا ہوں. یعقوب علیہ السلام گویا اپنے بیٹوں کو سنا رہے ہیں, کہہ رہے کہ میں تمہیں یوسف کے بارے میں تمہیں دیکھ چکا ہوں, مجھے بنیامین کے بارے میں تم پر کوئی اعتماد نہیں. ہاں میرا اللہ پہ بھروسہ ہے, اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے, اور وہی رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے.
وہ بہت رحم کرنے والا ہے. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے سامان غلہ کی بوریاں بھر لی، جب انہوں نے فَلَمَّا فَتَحُوا، نہیں کھولی، فتحوا کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فتح الباب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ کھولنا. اب انہوں نے اپنے سامان کو جب کھولا، بوریاں کھولی ہوں گی، وجدوا بضاعتهم، اپنی پونجی دیکھی، خوشی سے بے حال ہو گئے. پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، غلہ بھی اتنا سارا آ گیا، اب تو ان کی خوشی کوئی حد ہی نہیں ہے. وجدوا بضاعتهم، انہوں نے اپنی پونجی کو پایا، جو انہوں نے بادشاہ کو دیا تھا وہ پونجی دوبارہ ان کی تھیلوں میں مل گئی. ردت الیہم، انہیں واپس کر دیا گیا تھا. یہ پیسے جو انہوں نے جس کی بنیاد پہ غلہ خریدا تھا وہ انہوں نے پیسے بھی واپس کر دیے تھے یوسف علیہ السلام نے. قالوا، اب وہ اور اسپیس کرنے لگے، وہ کہنے لگے اور دباؤ ڈال رہے اپنے والد پر، اور وہ ان سے ضد کر رہے ہیں، یا ابانا ما نبغی ہذہ بضاعتنا، اے ابو یعنی اے ابا جی ہم کو اور کیا چاہیے، ما نبغی ہذہ بضاعتنا، ہماری پونجی ہمیں مل گئی، یعنی غلہ اور پیسے دونوں ہمارے ہی ہاتھ میں ہیں، ہم نے خریدا نہیں، کوئی مفت ملی ہمیں تھی، ہمیں اور کیا چاہیے. ردت الینا، جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، ونمیر اہلنا، ونمیر اہلنا، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے اور بھی لائیں گے. اہلنا اپنے خاندان، یہ اہلن سمراد یہاں پر صرف اپنا خاندان نہیں بلکہ اپنی قوم بھی ہے یہاں پر، کہ ہم اپنے گھر والوں یا قوم کے لیے اور بھی بہت کچھ لے کر آ جائیں گے، غلہ لے آئیں گی. یعنی وہ بادشاہ تو بڑا ہی مہربان ہے، اس نے نہ ہم سے کچھ لیا اور ہمیں اتنا سارا غلہ بھی دے دیا، اور جو ہے وہ صرف ایک بات ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے 11ویں بھائی کو لے کر آنا، ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اب وہ ضد کر رہے ہیں وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم اپنے بھائی کی بہت حفاظت کریں گے ہر معاملے میں. وَتَزْدَادُوا كَيْلَ بِعِيرٍ، ایک تو ہم بھائی کی حفاظت کریں گے، ہم اسے لے کر جائیں گے، پھر دوسرا ہمیں اس کو لے جانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم ایک اونٹ بھر کے غلہ اور لے کے آ جائیں گے. بھائی جائے گا تو اونٹ بھی جائے گا، تو اونٹ جائے گا تو غلہ بھر کے اور لے آ جائے گا. قال، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا لن ارسلہ معکم، ہرگز میں تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا اپنے بیٹے کو. اب انہوں بات نہیں مان رہے یعقوب علیہ السلام، پہلے مجھے غلہ ولہ نہیں چاہیے، جتنا لا سکتے ہو لاؤ، نہیں لا سکتے نہ لاؤ. بادشاہ اس میں پتہ نہیں کس بات پہ لالچ بھی ہے، یہ پیسے بھی اس نے نہیں لیے اور غلہ بھی اتنا سارا دے دیا ہے، تو پتہ نہیں کیا چیز ہے تمہارے بھائی سے، وہ کیا چاہ رہا ہے. میں نہیں بھیجتا بس تمہارے بھائی، بنیامین کو میں نہیں بھیجتا. یعقوب علیہ السلام نے لن کا کہتے ہیں ہرگز نہیں، نیور ایور نیور کہہ لیجیے آپ، کبھی بھی نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ. حتیٰ تؤتونا موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم پکا وعدہ کرو، موثقا، راضی پھر بھی ہو گئے. کیوں راضی ہو گئے؟ پہلے تو روب ڈالا نا، لن ارسل معکم، تمہارے ساتھ میں تم نہیں بھیجوں گا. لیکن اللہ کے نبی انہیں پتا ہے پیچھے کچھ ہے بات. اور جب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا تھا تو گھر میں ہی ابھی کرتا پہنچا نہیں تھا، کہتے ہیں مجھے تو خوشبو آ رہی ہے یوسف، پہلے ہی پتہ چل گیا تھا مجھے تو خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ کرتا آ رہا تھا یوسف علیہ السلام کو، بات کی باتیں آگے آئے گا. تو نبی تھے نا، ان کو معلوم تھا کہ پیچھے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے راز کا پردہ اٹھانا. تو کہنے لگے حتیٰ تؤتونا موثقا من اللہ، کہ تم وعدہ دو اللہ کا، پکا وعدہ کرو کہ تم جو ہے اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچاؤ گے، پکا وعدہ کرو. تأتوننی بہ، تم اسے ضرور لے آؤ گے، یعنی لے کر جا رہے ہو تو میرا بچہ مجھے واپس بھی لا دینا. الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے
کہ تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی تم ہی واپس نہ آؤ، یعنی تم واپس آؤ نہ آؤ میرا بیٹا ضرور واپس آئے۔ بنیامین، بعض بچے اور ماں باپ کو اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر تم گھیر لیے جاؤ، گرفتار کر لیے جاؤ، اگر اس وقت میرا بیٹا واپس نہ آیا تو چلو تم بھی نہیں آؤ گے، لیکن خالی ہاتھ مت چلے آنا میرے بیٹے کو چھوڑ کر۔ یوسف علیہ السلام اپنے بنیامین جو ان کے بیٹے ہیں ان کے مقابلے میں 10 بھائیوں کو بول رہے ہیں، يحاط بكم، یہاں تک کہ تمہیں گھیر لیا جائے، تمہیں بے بسی یا ہلاکت یا موت آ جائے۔ فلما اتوا موثقهم، بس جب انہوں نے بڑا پکا ارادہ ظاہر کیا، پکا قسمیں کھائیں، پکی قسمیں کھائیں، کہنے لگے قال، یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے قال اللہ علی ما نقول وکیل، جو بات ہم کہہ رہے ہیں، یعنی تم جو مجھ سے بات کہہ رہے ہو، قسمیں کھا رہے ہو، اس پر اللہ، یہ بات اللہ کے حوالے ہے، یعنی جو قسمیں میں لے رہا ہوں تم دے رہے ہو، جو پکا وعدہ معاہدہ ہمارے درمیان ہوا ہے کہ اگر میرا بیٹا نہیں آئے گا تو تم بھی مت آنا، تم بھی مت آنا سے برا اپنے بیٹوں کو منع نہیں کر رہے آنے سے، بلکہ سوائے ایک صورتحال ہے، اس میں تمہیں گرفتار کر لیا جائے یا مار ڈالا جائے یا ہلاک ہو جاؤ، پھر میرا بیٹا میں تو صبر کر کے بیٹھ جاؤں گا، اگر تم آؤ گے تو میرا بیٹا ساتھ آئے گا بنیامین۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کو وکیل کرتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ وقال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب یعقوب علیہ السلام نے ارادہ کر لیا ٹھیک ہے بنیامین کو بھیج دیتا ہوں، تو اب یعقوب علیہ السلام مزید فرما رہے ہیں، مزید احتیاطی انسٹرکشنز دے رہے ہیں، پریکاشن جسے کہتے ہیں نا، حضرت یعقوب علیہ السلام اس طرح کی پریکاشنز دے رہے ہیں کہ یہ مت کرنا اور وہ مت کرنا۔ اب کیا مت کرنا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے 11 کے 11 مت داخل ہونا۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں میرے 11 بیٹے ہیں، نظر ہی لگ جائے میرے 11 بیٹوں کو، اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے، پھر میرے 11 بیٹے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دشمنی میں ان کے پیچھے پڑ جائے۔ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، کئی دروازوں سے داخل نہ، یعنی ایک ایک بیٹا الگ الگ دروازے سے داخل ہو، ایک ساتھ سب مت جانا۔ یاد رکھیے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں آپ ذرا چھپا کر رکھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کو نظر نہ لگے۔ جب وہی چیزیں عام ہو جاتی ہیں تو نظر لگتی ہے۔ ایک خاتون میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میری بچی کو دم کر دے، بہت اچھا پڑھتی تھی، پڑھنا چھوڑ دیا ہے، پڑھتی نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگاتی کتابوں، دم کر دوں۔ تو میں دم کیا، مجھے لگا اسے نظر لگی ہے۔ میں نے کہا اسے نظر لگی ہے، میں نے کہا آپ اس کی تعریف بہت زیادہ نہ کیا کریں لوگوں کے آگے، بلکہ اسے کہیں کتابیں لے کے الگ کمرے میں بیٹھا کر، لوگوں کو پتہ چلے کہ تم پڑھ رہی ہو۔ بعض وقت بچہ پڑھتا ہوا بہت زیادہ ہونہار بچہ ہوتا ہے نا، اس بچے کو بھی نظر لگتی ہے، اس کا پڑھائی سے ایک دم دل اچاٹ ہوتا ہے، یقین ہی نہیں آتا کہ وہی بچہ سارا کتابوں کا کیڑا بنا ہوا تھا، اب وہی بچہ کتابوں کی طرف دیکھ کے اریٹیٹ ہو جاتا ہے، کتاب لینے کو ہاتھ سے تیار نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض عوام کیا عادت ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے، اگر ایک بیٹا ہو 2 بیٹے ہوں تو بہت تعریف کرتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کی تعریف بھی نظر لگتی ہے، بچے کی کبھی تعریف نہ کریں۔ حوصلہ افزائی کرنا اور بات ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے بچوں کی، ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، مگر بلا وجہ تعریف سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہر وقت کسی کے یہاں بیٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے یعقوب علیہ السلام کو ڈر کس بات کا ہے
دیکھو ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مجھے عزیز مصر کا نہیں پتا کیسا آدمی ہے، اور پھر لوگوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اچھے سارے بیٹے ہیں، اس پر بھی نظر لگ جاتی ہے، بیٹیوں کو بھی لگ جاتی ہے نظر، سمجھ آ رہی ہے بات؟ رزق کو بھی نظر لگتی ہے، رزق کا ہی بہت زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، صحت کو بھی نظر لگتی ہے، بیٹھے بیٹھے آپ ایک دم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ ایک دم سے جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں، شکایت صحت مند تھے اب اٹھا ہی نہیں جاتا، کام ہی نہیں ہو رہا، تو صحت کو بھی نظر لگتی ہے، اس کا بھی دم ہوتا ہے، دم کرنا چاہیے۔ اچھا نظر بد ایسی بری چیز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہیں گے نظر بد کا تو کہیں تذکرہ نہیں ہے، نظر بد سے کیوں بات کر رہی ہیں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ یہاں اس نقطے پر نظر بد سے بات کی جائے۔ یہاں نظر بد کا کہیں تذکرہ نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے، آیت میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نظر بد ہی لگے گی، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کو نظر لگ جائے تو تم الگ الگ دروازے سے جانا۔ لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یا بادشاہ پہ اعتبار نہیں بھی ہو سکتا، تو کہتے ہیں بد نظر لگتی ہے نا انسان کو، تو انسان کو خبر میں لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے۔ یہ اچھا خاصا چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا انسان مر جاتا ہے۔ نظر اتنی بری چیز ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس نظر سے نظر کا دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ مما اغنی عنکم من اللہ، اگر اللہ نے کچھ برائی لکھا ہے تو میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا اللہ کے بارے میں۔ یعنی دیکھو ایک دروازے سے 11 بھائی مت داخل ہونا، کئی دروازے داخل ہونا، یہ تمہارے احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوں، یہ بادشاہ میں مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کے بادشاہ بن جائیں گے۔ پھر کہنے لگی میں تدبیر تو تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن میری تدبیر تمہیں اللہ نے اگر کچھ لکھ رکھا ہوگا تو اس کی تقدیر سے نہیں بچا سکے گی۔ بعض اوقات بندہ تدبیریں کرتا ہے مگر تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم سوائے اللہ کے، اسی کا چلتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو اسی کا حکم چلتا ہے۔ علیہ توکلت، میرا اسی پر بھروسہ ہے، میں تمہیں تدبیر بتا رہا ہوں ایسا نہ کرنا ویسا نہ کرنا، مگر جو ہے توکل میرا اللہ پر ہے کہ میرا رب تمہاری حفاظت کرے گا۔ علیہ وتوکلت علیہ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر۔ یعقوب علیہ السلام تدبیر بتا تو رہے ہیں مگر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ پھر اسی طرح سے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، وَلَمَّا دَخَلُوا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہاں آئے، داخل ہوئے، مصر میں آئے، تو ویسے ہی داخل ہوئے من حیث امرہم ابوہم، جیسے کہ ان کے باپ نے انہیں، یعقوب علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا۔ ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا، ایک دروازے سے محل میں داخل نہ ہونا، تو وہ متفرق دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ ما کان یغنی عنہم، انہیں یعقوب علیہ السلام ما کان یغنی عنہم من اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو تقدیر لکھ رکھی ہوئی تھی، من شیئن،
جو جس چیز میں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ذکر رکھا تھا ان کا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ان کی ماں کان یغنی عنہم کچھ کام نہ آیا. اللہ کی تقدیر کے آگے تقدیر نہیں چلتی. اللہ کی تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی. اس لیے ہر بری تقدیر سے پناہ چاہنی چاہیے. یہ دعا پڑھا کریں. ابھی میرا بالکل جوان بچہ 9 کلاس کا لڑکا انتقال ہو گیا. بڑا افسوس ہوا, انتقال ہو گیا. 9 کلاس کا بچہ تھا. جب میں گئی دیکھنے تو پوری چارپائی کے برابر میرا دل ہل گیا. اکلوتا بیٹا تھا ماں باپ کا, دل ہل گیا اس طرح میرا. ماں کے منہ سے کچھ بھی نہیں نکلا, صرف ماں دی جان, ماں کا بیٹا, ماں کی جان, اس طرح کا بس ایک جملہ بول رہی تھی. آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے. اور وہ بیٹے کو ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی اور وہ ایک ہی بات رو رو کے بھی تھک گئی ہوں گی بیچاری. کسی نے مجھے بتایا کہ جو ان کے ساتھ تھا واللہ علم, یا ان کو اس نے بتایا, تو کہنے لگی وہ ڈاکٹر کے پاس ساتھ تھی, شوہر اور بیوی دونوں بیٹے کے ساتھ تھے, ماں باپ. تو کہتی ہیں وہ دروازے سے آپریشن تھیٹر میں اس طرح دیکھتی رہی ہیں کھڑی ہوئی, اور ڈاکٹر کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ رہی تھی کہ میرا ایک بیٹا ہے, ڈاکٹر اس کو بچا لو, ایک بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ سے برے دن اور بری تقدیر سے پناہ چاہوں. وہ ہاتھ پاؤں جوڑ رہی تھی کہ میرے ڈاکٹر میرے صرف ایک ہی بیٹا ہے اور وہ ایک ہی ہے, اس کو بچا لو. کہتے اس کے کچھ سوراخ ہو گیا تھا, اس طرح وہ آپریٹ کر رہے تھے, اس سائڈ سے کچھ پہیا گزر گیا تھا, کیا ہوا تھا مجھے پوری سچویشن بھی نہیں پتا. میری بہرحال بات تھی جو ان لوگوں کے ذریعے مجھے پتا چلا وہ اس طرح ہوا. مجھے بھی بڑا رونا آیا اس بات سے. کسی کا ایک ہی بیٹا ہو اور اس کا اس طرح سے وہ سامنے سے چلا جائے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی. اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہر برے دن سے پناہ مانگا کریں, صبح شام کی دعائیں پڑھا کریں. اللہم انی اعوذ بک, اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ. اے اللہ, میں بری دن سے پناہ چاہتی ہوں, بری رات سے پناہ چاہتی ہوں, برے وقت سے پناہ چاہتی ہوں, بری گھڑی سے پناہ چاہتی ہوں, برے پڑوسی سے پناہ چاہتی ہوں, برے ساتھی سے پناہ چاہتی ہوں. یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما برے وقت سے, کہ ناگہانی اچانک آتی ہے. جو صبح شام کی دعائیں آپ کو دی گئی ہیں نا, یہ بہت وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہیں سے لی پڑھ لی, پھر یہیں رکھ دی, یہیں سے لی پڑھ لی, پھر یہیں رکھ دی, وہ فلاں سے مانگ لی, وہ فلاں سے مانگ لی. آپ یہ دعائیں اپنے پاس رکھیں, ایسے جیسے بستر پہ بندہ جس جگہ سو رہا ہے اسی کی بیڈ پوسٹ پر یا تکیے پر بندہ کتاب رکھتا ہے. سوتے ہوئے سونے سے پہلے اٹھا کے پڑھ لیں اور صبح اٹھ کے سب سے پہلے اسے پڑھیں. اس طرح اس کتاب کو پڑھیے. اس کی وجہ نہیں کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا, آپ لوگ خریدیں گے تو میرا کاروبار چمکے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کرنے گا صرف یہ ہے کہ یہ کتاب اس میں ایسی دعائیں دی ہوئی ہیں جو انسان کے ہر برے وقت یاد ہے, اس طرح سے وہ آڑ بن جاتی ہے. ہر برے وقت انسان پہ آنا ہوتا ہے, بری تقدیر جو غالب آنی ہوتی ہے اس پر یہ دعائیں غالب آتی ہیں اور وہ بری تقدیر کو دھکیل دیتی ہے. اس لیے ان دعاؤں کو لیجیے اور پڑھا کیجیے. آپ سے کہتے ہیں نا دعائیں لیں اور پڑھیں. ہم نے اس سے مانگ لی, اس سے مانگ لی, اس سے وہ لے لی, بس وقتی طور پہ کلاس میں پڑھ کے جان چھڑا لی کہ چھوڑو کون خریدے. ترجمہ بھی نہیں خرید رہے ہوتے ہم. پتہ نہیں کتنے لاکھ کا ہے ترجمہ, ایک 6-7